پچھلی کئی نشستوں میں ایتھر کا یا ایتھرک باڈی کا یا جسم مثالی کا ذکر آیا ہے، جس میں ہم نے ایتھر کے متعلق تھوڑی سی مختصر بات کی، لیکن لوگ اس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تھوڑا سا، اور ہمیں بھی اس حوالے سے آپ کے ساتھ اپنا نالج شیئر کرنا ہے، کیونکہ جو پچھلی نشستوں میں ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ لاسلکی رابطے انسان کے، جو وائرلیس رابطے ہیں انسان کے، وہ اس کائنات کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ کہیں نہ کہیں پہ وابستہ ہیں، تو وہ وائرلیس کیسے ہیں، کن چیزوں پر سفر کرتی ہے انسان کی سوچ، انسان کا خیال اور دوسری اس طرح کی چیزیں۔ ایتھر کے اوپر ہم آہستہ آہستہ تفصیلی بات کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے روحانی سفر میں اسی مادے کو استعمال کرنا ہے اپنے روحانی سفر کے دوران۔ آج کے اس پروگرام میں یا آج کی اس نشست میں ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے کہ ایتھر اصل میں دراصل چیز کیا ہے، اور یہ بطور واسطہ یا وسیلہ کیسے استعمال ہوتا ہے رابطوں کے لیے۔ ایتھر ازل سے کائنات میں موجود ہے، لیکن علماء فطرت کو حال ہی میں اس کا پتہ چلا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن ایتھر کے معجزات ہیں۔ ایتھر ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ایک لطیف سا بادل ہے جو عرش سے تحت الثری تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں کہیں کوئی خلا یا روزن موجود نہیں، اور نہ ہی پیدا کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیت مبارک جو سورہ کاف کی پہلے رکوع میں آیت موجود ہے، ترجمہ اس کا ہے، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کے سروں پر ایک آسمان بنا کر اسے آراستہ کر رکھا ہے، اور اس میں کہیں خلا یا روزن موجود نہیں۔ صحیفہ فطرت کے ایک روسی فاضل مسٹر منڈلیف کا خیال یہ ہے کہ ایتھر گیس سے بھی زیادہ لطیف کوئی چیز ہے، جس کے ذرات ہر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ سلسلہ ارتقاء کے بارے میں پہلے یہ تھیوری تھی کہ جسم انسانی کے ظہور سے پہلے عالم کی ابتدا ان ذرات مادی سے ہوئی، جنہیں ایٹم کہتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد سائنس نے یہ تحقیق کی کہ ذرات ازلی نہیں بلکہ اس سے قبل بجلی کے مفردات الیکٹران تھے۔ بعض ازاں معلوم ہوا کہ یہ الیکٹران ایک دھندلی روشنی کا نتیجہ ہے جسے نیبولا کہتے ہیں، اور یہ نیبولا ایک ظلمت میں سے نکلتے ہیں جسے ایتھر کہتے ہیں۔ ایتھر سے پہلے کیا تھا؟ سائنسدان کہتے ہیں وہ انرجی یعنی قوت تھی۔ یہ وہ حق ہے جو ان سائنسدانوں کے منہ سے زبردستی نکلا، یعنی خدا کی قوت ہی نے ایتھر پیدا کیا، اور یہ سب کچھ محض اس کی قدرت کاملہ ہی کا سارا ظہور ہے، اور یہی اسلامی عقیدہ بھی ہے۔ آج کل کے سائنسدان کا ایک مسلمہ امر ہے کہ تمام چیزوں میں قانون ازداد کام کر رہا ہے، یعنی ضد کام کر رہی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب ایتھر کا کرہ ظلمت پیدا کیا تو ضروری ہے کہ اس کا ضد کرہ نور بھی پیدا کیا ہو۔ تو قرآن کریم میں یہی آیا ہے کہ ظلمت اور نور دونوں کو خدا نے پیدا کیا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ظلمت اور نور کو پیدا کیا۔ جس طرح عالم ظلمات یعنی ایتھر سے ہر وقت سیاہ انوار کی چنگاریاں نکل کر عالم مادی کا جز بن رہی ہیں، اسی طرح عالم نور سے ہر وقت نور کی چنگاریاں نکل کے عالم ارواح کا جزو بن رہی ہیں، جس کی ایک چنگاری نفس انسانی ہے۔ اب ہم ایتھر کا بطور واسطہ تھوڑا سا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، تالاب کے پرسکون پانی میں اگر ایک کنکر کو پھینک دیا جائے تو فوراً پانی میں لہریں پیدا ہو جائیں گی۔ پانی وہیں رہے گا، لیکن لہریں تالاب کے کناروں تک جا پہنچیں گی۔ باللفاظ دیگر پانی انتقال امواج کا وسیلہ بنتا ہے، یعنی موج جو ہے اس پانی کے اوپر سفر کرتی ہوئی دوسرے کناروں تک چلی جاتی ہے۔ اسی طرح ایتھر بھی ہماری متعدد خدمات انجام دیتا ہے۔ یہ ہمارا قاصد ہے کہ ہمارے پیغامات آنن فن ہزاروں میل کی مسافت پر پہنچا رہا ہے، اور عمل بصارت ایتھر ہی کی بدولت وقوع پذیر ہوتی ہے، اور آپ کو اور ہمیں یہ وسیلہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ قانون فطرت ہے کہ ایک جسم کسی دوسرے جسم پر کسی درمیانی واسطے کے بغیر عمل نہیں کر سکتا۔ اندھیری رات میں ایک جہاز ران دور سے منار روشنی کا دیکھتا ہے۔ اس منار اور جہاز ران کے درمیان ایک واسطہ موجود ہے جو روشنی کی لہروں کو اس ملاح تک پہنچا رہا ہے۔ اس درمیانی واسطے کا نام ایتھر ہے۔ منار کی روشنی ایتھر میں لہریں پیدا کرتی ہے۔ یہ لہریں ملاح کے پردہ چشم سے ٹکراتی ہیں اور دماغ روشنی دیکھ لیتا ہے۔ یاد رہے کہ دیکھنے کا کام عمل دماغ سے سرزد ہوتا ہے، اور آنکھیں محض آلات بصارت ہیں، یعنی تصویر دماغ ہی اس کی پہچانتا ہے۔ اسی طرح آفتاب ایتھر میں ہیجان پیدا کرتا ہے، اور یہ ہیجان ہمارے دماغ تک پہنچ کر روشنی اور حرارت کا احساس دلاتا ہے۔ مقناطیس کچھ فاصلے سے سوئی کو کھینچ لیتا ہے،
سوئی اور مقناطیس کے درمیان کوئی واسطہ تسلیم کرنا پڑے گا، اسی کا نام ہم نے ایتھر رکھا ہے۔ یہ ایک خفیف سی پہچان بھی آپ کو بتائی۔ ابھی ہم بات کریں گے لطافت ایتھر پر، اور یہ کہ ایتھر کو ہم کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ موضوع آہستہ آہستہ آپ کو اپنے حصار میں انشاءاللہ تعالی لے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی نشست میں ہم مزید اس پہ بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔